اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں ان کے نکاح کر دو، اور اپنے ان غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو اس کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ضبط میں رکھیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت چاہیں ان سے مکاتبت کر لو اگر تم ان میں بہتری پاؤ، تاکہ وہ بھی پاکیزگی میں آگے بڑھیں۔ اور اس کے لیے اگر ضرورت ہو تو مسلمانوں انہیں اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ تمہیں حاصل ہو جائے اپنی لونڈیوں کو پیشے پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو اس کا گناہ اسی پر ہے، اس لیے کہ ان پر اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔ ہم نے تمہاری طرف اے پیغمبر یہ کھول کر بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں، اور ان لوگوں کی تمثیل بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے موعظت بھی۔ تمثیل یہ ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے، انسان کے دل میں اس کی اس روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق جس میں ایک چراغ ہے۔ چراغ شیشے کے اندر ہے، شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا۔ وہ زیتون کے ایسے شاداب درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔ اس کا تیل ایسا شفاف ہے کہ گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا۔ روشنی کے اوپر روشنی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ طاق ان گھروں میں ہیں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا کہ تعمیر کیے جائیں اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ ان میں وہ مردان حق صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹیں گے اور آنکھیں پھری کی پھری رہ جائیں گی کہ اللہ ان کے عمل کا بہترین بدلہ انہیں دے اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے۔ اللہ جس کو چاہے گا بے حساب عطا فرمائے گا۔ اس کے برخلاف جو لوگ اس روشنی کے منکر ہیں ان کے اعمال کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے چٹیل صحرا میں سراب جس کو پیاسا پانی گمان کرے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ نہ پائے، البتہ وہاں اللہ کو پائے، پھر وہ اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی۔ یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے کہ جس کو موج کے اوپر موج ڈھانک رہی ہو، اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، غرض یہ کہ اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ روشنی نہ دے اس کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جو زمین اور آسمانوں میں ہیں سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی پروں کو پھیلائے ہوئے ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح خوب جان رکھی ہے۔ تم نہیں جانتے تو کیا ہوا، مگر اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہانک لاتا ہے، پھر ان کے الگ الگ ٹکڑوں کو آپس میں ملاتا ہے، پھر ان کو تہ بر تہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ سے تمہارے لیے رحمت کی بارش نکلتی ہے۔ اور اسی طرح جب وہ تنبیہ کا ارادہ کرتا ہے تو آسمان سے اس کے اندر
اولوں کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گراتا ہے اور جس سے چاہتا ہے انہیں ہٹا دیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک ہے کہ گویا نگاہوں کو اچ کے لیے چلی جاتی ہے۔ رات اور دن کا الٹ پھیر بھی اللہ ہی کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھ والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت کا سامان ہے۔ ہر جاندار کو اللہ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے تو ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر۔ اللہ جو چاہے پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم نے یہ کھول کر بتانے والی آیتیں نازل کر دی ہیں اس لیے کہ لوگ سمجھیں۔ آگے اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ انہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول ان کے درمیان ان کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک گروہ اسی وقت پہلو تہی کر جاتا ہے۔ البتہ اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو رسول کے پاس بڑے فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے یا ابھی شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ خود ہی ظالم ہیں۔ ایمان والوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یاد رکھو، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے اور اس کے حدود کی پاسداری کریں گے تو وہی ہیں جو مراد کو پہنچیں گے۔ یہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھائیں کہ اگر تم انہیں جہاد کا حکم دو گے تو یہ ضرور نکلیں گے۔ کہہ دو کہ قسمیں نہ کھاؤ، تم سے دستور کے مطابق اطاعت چاہیے۔ اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر روگردانی کرو گے تو یاد رکھو کہ رسول پر وہی ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے اور تم پر وہی جو تم پر ڈالی گئی ہے۔ تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول پر تو صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو وہ اس سرزمین میں ضرور اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے عطا فرمایا تھا، اور ان کے لیے ان کے دین کو پوری طرح قائم کر دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ان کے اس خوف کی حالت کے بعد اسے ضرور امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی منکر ہوں تو وہی نافرمان ہیں۔ تم اپنے شبہات سے نجات چاہتے ہو تو نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کے فرما بردار بن کر رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان منکروں کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ اس سرزمین میں یہ خدا کو عاجز کر دیں گے۔ ہرگز نہیں، یہ خود عاجز ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ آگے بھی دوزخ ہے، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والو، تمہارے قلب و نظر کی پاکیزگی کے لیے جو ہدایات ہم نے دی ہیں، تم ان کی مزید وضاحت چاہتے ہو تو سنو۔ تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تم میں جو بلوغ کو نہیں پہنچے 3 وقتوں میں تم سے اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔ نماز فجر سے پہلے، جب دوپہر کو تم کپڑے اتارتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔
یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے علاوہ وہ بلا اجازت آ جائیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہی ہو۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ تم میں جو بچے ہیں وہ جب بلوغ کو پہنچ جائیں تو اسی طرح اجازت لے کر آئیں جس طرح ان کے اگلے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور بڑی بوڑھی عورتیں جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں، وہ اگر اپنے دوپٹے گریبانوں سے اتار دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، تاہم وہ بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ اللہ ان ہدایات سے تمہارے لیے کوئی تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے نہ اندھے کے لیے کوئی حرج ہے، نہ لنگڑے کے لیے، اور نہ مریض کے لیے، اور نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اپنے زیر تولیت کے گھروں سے یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ پیو، تم پر کوئی گناہ نہیں، چاہے مرد و عورت اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو۔ اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ایک بابرکت اور پاکیزہ دعا، اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہی پاکیزگی تمہارے طرز عمل میں بھی چاہیے، اس لیے کہ مومن تو در حقیقت وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اور جب کسی اجتماعی کام کے لیے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک اس سے اجازت نہ لے لیں وہاں سے نہیں جاتے۔ جو لوگ تم سے اجازت لے کر جاتے ہیں وہی ہے پیغمبر اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ سو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان میں سے جس کو چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم لوگ اپنے درمیان رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے چلے جاتے رہے ہیں، سو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کے حکم سے گریز کر کے اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں، کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ سنو، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم جس حال پر ہو اللہ اس کو جان چکا ہے۔ جس دن یہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ یہ کر کے آئے ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ الفرقان، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان اتارا ہے، اس لیے کہ وہ اہل عالم کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ وہی جس کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہی ہے، اس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک خاص اندازہ ٹھہرایا ہے، مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں اور اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ وہ نہ موت پر کوئی اختیار رکھتے ہیں نہ زندگی پر، اور نہ مرے ہوئوں کو اٹھانا ان کے اختیار میں ہے۔ اس کے منکرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے،
جس کو اس شخص نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بڑے ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لیے ہیں، سو وہی اب صبح و شام اس کتاب میں لکھنے کے لیے اس کو سنائے جاتے ہیں۔ ان سے کہو کہ یہ کتاب تو اپنے لفظ لفظ سے شہادت دے رہی ہے کہ اسے اس پروردگار نے اتارا ہے جو زمین اور آسمانوں کے بھید جانتا ہے۔ تم جیسے سرکشوں کے لیے وہ اس کی جگہ عذاب بھی اتار سکتا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ تو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور اپنی ضرورتوں کے لیے بازاروں میں پھرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ اس کے ساتھ ہو کر وہ نہ ماننے والوں کو خبردار کرتا، یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا زیادہ نہیں تو اس کے لیے کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ کھاتا پیتا۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ دیکھو اے پیغمبر، یہ تمہاری نسبت کیسی کیسی باتیں بنا رہے ہیں، سو بالکل کھوئے گئے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں پا رہے ہیں۔ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہیں اس سے کہیں بہتر چیزیں بخش دے۔ ایک نہیں، بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور ان میں تمہارے لیے محل بنوا دے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور جو قیامت کو جھٹلا دیں ان کے لیے ہم نے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ وہ جب ان کو دور ہی سے دیکھے گی تو دیکھتے ہی بپھر جائے گی، اور یہ اس کا بپھرنا اور دہاڑنا سنیں گے، اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہی موت کو نہیں، بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان سے پوچھو کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ خدا سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے؟ وہ ان کے عمل کی جزا اور ان کا ٹھکانہ ہوگی، اس میں جو چیز بھی چاہیں گے ان کے لیے موجود ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تیرے پروردگار کے ذمے ایک وعدہ ہے جس کو اسے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ یہ اس دن کا دھیان کریں جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا، اور ان کو بھی جنہیں یہ خدا کے سوا پوجتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں یہ حق بھی کہاں تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو کارساز بنائیں، مگر ہوا یہ کہ تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد دہانی بھلا بیٹھے اور ایسے لوگ بن گئے جو برباد ہو کر رہے۔ یہ لو، انہوں نے تو جو تم کہتے تھے اس میں تمہیں جھوٹا ٹھہرا دیا، سو اب نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ اپنی کوئی مدد کر سکو گے، اور تم میں سے جو بھی ظلم کے مرتکب ہوں گے انہیں ہم ایک بڑا عذاب چکھائیں گے۔ تم سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ ایمان والو، ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، تو بولو ان سب باتوں پر صبر کرتے ہو؟ تم مطمئن رہو اے پیغمبر کہ جو کچھ کر رہے ہیں تیرا پروردگار سب دیکھ رہا ہے۔ اور ان میں جو ہمارے حضور پیشی کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ تمہاری جگہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم براہ راست اپنے پروردگار ہی کو دیکھتے؟ یہ اپنے جی میں بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں اور اپنی سرکشی میں بہت بڑھ گئے ہیں۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی۔ یہ ان کو دیکھ کر چیخ اٹھیں گے کہ پناہ پناہ، اور انہوں نے جو عمل بھی کیے ہوں گے ہم ان کی طرف بڑھیں گے اور انہیں لے کر اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ اس دن جنت کے لوگ بہترین ٹھکانے اور نہایت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔ جس دن آسمان ایک بدلی کے اوپر سے پھٹ جائے گا، وہ نمودار ہوگی اور فرشتوں کے پرے اس کے اندر سے اتار دیے جائیں گے۔ اس دن حقیقی بادشاہی
صرف خدا رحمان کی ہوگی۔ وہ دن منکروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا، جس دن ظالم اپنے ہاتھ حسرت سے کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ راہ حق اختیار کی ہوتی، ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اسی نے گمراہ کر کے مجھے خدا کی یاد دہانی سے بہکا دیا تھا، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ ارشاد ہوگا شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے، اور رسول کہے گا کہ پروردگار، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا، یہ جس طرح تمہارے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں پیغمبر، ہم نے اسی طرح مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں۔ تم مطمئن رہو، تمہارا پروردگار رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ قرآن سارے کے سارا اس کے اوپر ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ ہم نے ایسا ہی کیا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور یہی سبب ہے کہ ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے۔ یہ لوگ جو اعتراض بھی تمہارے پاس لے کر آئیں گے، اس کا ٹھیک جواب اور اس کی بہترین توجیہ ہم تمہیں بتا دیں گے۔ ان کے لیے اب دوزخ ہی ہے، اور جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف گھسیٹے جائیں گے، انہی کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور وہی سب سے بڑھ کر گم کردہ راہ ہے۔ ہم نے موسیٰ کو بھی اسی طرح کتاب عطا فرمائی تھی، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا مددگار بنا دیا تھا۔ پھر دونوں کو حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ان دونوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی بالآخر ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے بھی انہیں پامال کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح جب نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کو بھی ہم نے غرق کر دیا، اور لوگوں کے لیے انہیں عبرت کی ایک نشانی بنا دیا۔ اس طرح کے ظالموں کے لیے آگے بھی ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عاد، سمود، اصحاب الرس اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کیا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پچھلی قوموں کی مثالیں دے کر سمجھایا، اور نہیں سمجھے تو بالآخر ہر ایک کو ہم نے نیست و نابود کر دیا۔ یہ قریش کے لوگ تو اس بستی پر سے گزرے بھی ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے تھے، پھر کیا اس کو دیکھتے نہیں رہے؟ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ جب بھی تمہیں دیکھتے ہیں تمہارا مذاق ہی بناتے ہیں کہ اچھا یہی ہے جس کو خدا نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اس نے تو ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ ہی کر دیا تھا اگر ہم ان کی پرستش پر جمے نہ رہتے۔ انہیں اس بات پر اصرار ہے، درا حالے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں، جب یہ عذاب دیکھیں گے تو خود جان لیں گے کہ کون بہت زیادہ راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ تم نے اس شخص کو دیکھا ہے پیغمبر جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ پھر کیا تم اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ لوگوں، کس ہستی کو چھوڑ کر ان بتوں کی پرستش پر جمے ہوئے ہو؟ تم نے دیکھا نہیں اپنے پروردگار کو کہ کس طرح رات کا سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اس کو اسی طرح ٹھہرا دیتا۔ پھر دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے، پھر اسی سے آہستہ آہستہ ہم اس کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور اس میں نیند کو باعث راحت بنایا، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنا دیا۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے۔ لوگو، دیکھتے نہیں ہو کہ ہم آسمان سے پاکیزہ پانی اتارتے ہیں کہ اس سے شہر کی مردہ زمین میں جان ڈال دیں، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو اس سے سیراب کر دیں۔ ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا ہے اے پیغمبر، تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کریں، مگر اکثر لوگ
ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیج دیتے، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ پھر بھی نہ مانتے، اس لیے تم ان منکروں کی بات کا دھیان نہ کرو، اور اسی قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کبیر کرتے رہو۔ اور انہیں بتاؤ کہ وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چھوڑ دیا، ایک کا پانی میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا، اور دوسرے کا کھاری ہے، نہایت کڑوا، اور دونوں کے درمیان اس نے ایک پردہ حائل کر دیا اور ایک اٹل رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے نسب اور سسرال ٹھہرائے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑی قدرت والا ہے۔ لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ ان چیزوں کی بندگی کر رہے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان۔ اور یہی نہیں، یہ منکر تو اب اس سے آگے اپنے رب کے حریف بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے اے پیغمبر تم کو بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہا ہوں، مگر یہی کہ جو چاہے وہ اپنے پروردگار تک پہنچنے کی راہ اختیار کر لے۔ تم اس جیتے پر بھروسہ رکھو جو مرنے والا نہیں ہے، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، وہ ان سے خود سمجھ لے گا۔ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے وہ کافی ہے۔ وہی جس نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا، وہ رحمان ہے، سو تم اس کی شان اسی سے پوچھو جو اس کو جاننے والا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جسے تم سجدہ کرنے کے لیے ہمیں کہہ دو؟ اور ان کی نفرت کو یہ چیز اور بڑھا دیتی ہے۔ لوگوں کس سے انحراف کر رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جس نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے اور اس میں ایک جلتا چراغ اور ایک چمکتا چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا، ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں یا شکر گزار بننا چاہیں۔ وہی رحمان ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کریں تو ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ جو راتیں اپنے پروردگار کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بسنے اور ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اڑاتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اور وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ گناہ جو شخص بھی کرے گا ان کا نتیجہ بھگتے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا، اور وہ اس میں ذلیل ہو کر ہمیشہ رہے گا، مگر یہ کہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو اسی طرح کے لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اور جو توبہ کرے اور اچھے عمل کرے اس کو مطمئن ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ پوری سرخ روئی کے ساتھ اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے، اور جب کسی بیہودہ چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور ایسے ہیں کہ انہیں جب ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمارے ان اہل و عیال میں ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔
یہی ہیں جن کو ان کی ثابت قدمی کے صلے میں بہشت کے بالا خانے ملیں گے، اور وہاں آداب و تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بسنے اور ٹھہرنے کی کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر یہ پیش نظر نہ ہوتا کہ تمہیں اس مقام کی دعوت دی جائے تو میرے پروردگار کو تمہاری کیا پرواہ ہے؟ سو تم نے جھٹلا دیا ہے، تو جس کی وعید تمہیں سنائی گئی ہے وہ چیز اب عنقریب ہو کے رہے گی کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ الشعراء، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ طا سین میم ہے۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا مدعا وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک کر رہ جائیں، لیکن ہم سمجھا رہے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ خدائے رحمان کی طرف سے ان کے پاس جو تازہ یاد دہانی بھی آتی ہے یہ اس سے اعراض ہی کیے رہتے ہیں۔ سو انہوں نے جھٹلا دیا ہے تو اس چیز کی خبریں عنقریب اپنی حقیقت کے ساتھ ان کے آگے ظاہر ہو جائیں گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یہ نشانیوں کے منتظر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر طرح کی کتنی نفع بخش چیزیں اگائی ہیں؟ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈریں گے نہیں؟ اس نے عرض کیا پروردگار مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا حال یہ ہے کہ اس ذمہ داری کے احساس سے میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان بھی رواں نہیں ہے۔ تو آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں کہ وہ اس کام میں میری مدد کرے، اور ان کا ایک جرم بھی میرے اوپر ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے۔ تو اب دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سب سنتے رہیں گے۔ سو دونوں بغیر کسی تردد کے فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم خداوند عالم کے رسول ہیں، اور اس لیے آئے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ انہوں نے یہ بات فرعون سے آ کر کہی تو اس نے کہا کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے ہاں رکھ کر پالا نہیں تھا؟ اور تم وہی نہیں ہو کہ اپنی عمر کے کئی سال تم نے ہمارے اندر بسر کیے اور پھر اپنی وہ حرکت کی جو کی اور بھاگ گئے؟ تم بڑے ہی ناشکرے ہو۔ موسیٰ نے جواب دیا میں نے یہ کیا تھا اور مجھے اعتراف ہے کہ اس وقت میں چوک گیا تھا۔ پھر مجھے تم لوگوں سے اندیشہ ہوا کہ اس کی پاداش میں تم مجھے قتل کر دو گے، تو میں تم سے بھاگ گیا۔ پھر میرے پروردگار نے مجھے حکمت و دانش سے نوازا اور مجھ کو اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنا دیا، اور یہ احسان ہے جو تم مجھے جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا زمین اور آسمانوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار، اگر تم لوگ یقین کرنے والے بنو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے اس پر اپنی دعوت کا ایک قدم اور آگے بڑھا دیا اور کہا تمہارا بھی پروردگار اور تمہارے اگلے بزرگوں کا بھی پروردگار۔ فرعون نے کہا تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بالکل ہی خبتی ہے۔ موسیٰ نے کہا اور مزید یہ کہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون یہ سن کر چلا اٹھا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر کے رہوں گا۔ موسیٰ نے پوچھا کیا اس صورت میں بھی کہ میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی لے کر آیا ہوں؟ فرعون نے کہا
پھر اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے دفتن وہ چمکتا ہوا نکلا۔ فرعون نے یہ دیکھا تو اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے کہا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، سو کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو ابھی ٹالیے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے جو سب بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک مقرر دن کے طے کیے ہوئے وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں میں منادی کر دی گئی کہ کیا تم لوگ جمع ہوتے ہو اس لیے کہ ہم جادوگروں کا ساتھ دیں اگر وہی غالب رہتے ہیں۔ پھر جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمارے لیے صلہ تو ہوگا اگر ہم ہی غالب رہے؟ فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور اس وقت تو تم ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ چنانچہ مقابلہ شروع ہوا تو موسیٰ نے جادوگروں سے کہا، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ اس پر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے، فرعون کے اقبال کی قسم، ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے اس طلسم کو نگلتا چلا جا رہا تھا جو وہ بنا لائے تھے۔ سو خدا کی اس نشانی کو دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے بے اختیار کہا، ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ فرعون نے کہا، تم نے اس کو مان لیا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً وہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ سو ابھی جان لو گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا کر رہوں گا۔ جادوگروں نے جواب دیا، کوئی ڈر نہیں، ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لے آئے ہیں۔ اس کے بعد کئی سال گزرے، یہاں تک کہ حجت پوری ہو گئی۔ تب ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جاؤ، اس لیے کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں ہرکارے دوڑا دیے کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور کچھ شک نہیں کہ اپنی حرکتوں سے یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور ہم ایک ایسی جمعیت ہیں جس کا شیوہ ہر وقت چوکنا رہنا ہے، لہٰذا ہم انہیں کسی فساد کا موقع نہیں دیں گے۔ اس طرح فرعونیوں کو ہم ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں سے اور رہنے کی باعزت جگہ سے نکال لائے۔ ہم اسی طرح کرتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سرزمین فلسطین میں انہی سب چیزوں کا وارث بنا دیا۔ یہ اس طرح ہوا کہ موسیٰ نکلے تو صبح ہوتے ہی وہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو موسیٰ کے ساتھ ہی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، اس لیے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اس پر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ اس نے مارا تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایسے ہو گیا جیسے ایک بڑا پہاڑ۔ ہم نے دوسرے گروہ کو بھی اسی اثنا میں اسی جگہ قریب پہنچا دیا اور موسیٰ کو اور ان سب لوگوں کو بچا لیا جو اس کے ساتھ تھے۔ پھر ان دوسروں کا ہم نے وہیں غرق کر دیا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ اور انہیں ابراہیم کی سرگزشت سناؤ، جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا تھا کہ تم کیا پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بتوں کو پوجتے ہیں، سو تم جو چاہے کہتے رہو، ہم ان کی پوجا پر برابر جمے رہیں گے۔ ابراہیم نے کہا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟
انہوں نے جواب دیا، نہیں، ہم یہ سب نہیں جانتے، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا، پھر کیا تم نے ان پر غور بھی کیا ہے جنہیں تم پوچھتے رہے ہو؟ تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی۔ سو میرے تو یہ سب دشمن ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سوا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھ کو زندہ کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میرے گناہ معاف فرما دے گا۔ ابراہیم یہ سب کہہ چکا تو اس نے دعا کی کہ میرے پروردگار، مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ، اور باغ راحت کے وارثوں میں مجھے بھی ایک وارث بنا، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ اور جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن اے پروردگار مجھے رسوا نہ کر۔ فرمایا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف وہی کامیاب ہوں گے جو قلب سلیم لے کر خدا کے پاس آئیں گے۔ اس دن جنت خدا سے ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی، اور جہنم گمراہوں کے لیے بے نقاب کر دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کریں گے یا آج خود اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ پھر وہ بھی اور یہ بھٹکے ہوئے لوگ بھی اور ابلیس کے لشکر بھی، سب کے سب اس میں اوندھے منہ جھونک دیے جائیں گے۔ وہاں وہ آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے لیڈروں سے کہیں گے، خدا کی قسم، ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جبکہ تمہیں خداوند عالم کے برابر ٹھہراتے تھے۔ پھر اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے کہ ہمیں تو ان مجرموں ہی نے گمراہ کیا۔ سو اب نہ ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے، نہ کوئی گرم جوشی سے محبت کرنے والا دوست۔ اب تو اے کاش ایک دفعہ پلٹنا نصیب ہو کہ ہم ایمان والے بن جائیں۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ نوح کی قوم نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلا دیا۔ جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تمہیں مان لیں، درحال کہ تمہاری پیروی تو رذیلوں نے اختیار کر رکھی ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے کیا معلوم جو وہ کرتے رہے ہیں، ان کا حساب میرے رب کے ذمے ہے، اگر تم سمجھنا چاہو۔ اس وقت تو وہ آگے بڑھ کر مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور میں ان اہل ایمان کو تمہاری خوشنودی کے لیے دھتکارنے والا نہیں ہوں، میں تو صرف ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں۔ اس پر وہ بولے، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنگسار کر دیے جاؤ گے۔ بالآخر نوح نے دعا کی کہ میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اس لیے تو اب میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور میرے ساتھ جو اہل ایمان ہیں انہیں نجات عطا فرما۔ چنانچہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اور باقی سب لوگوں کو اس کے بعد ہم نے غرق کر دیا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ اسی طرح عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا، جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا،
میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے؟ کیا ہر اونچی زمین پر تم اسی طرح لا حاصل یادگاریں بناتے رہو گے اور اسی طرح بڑے بڑے محل تعمیر کرتے رہو گے گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے؟ اور جب کسی پر ہاتھ ڈالو گے تو جبار بن کر ڈالو گے؟ سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اس سے ڈرو جس نے تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جنہیں تم خوب جانتے ہو۔ اس نے تمہیں جانور، بیٹے، باغ اور چشمے عطا فرمائے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے لیے یکساں ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والے نہ بنو۔ کچھ نہیں، تم جو باتیں کر رہے ہو یہی عادت اگلوں کی بھی رہی ہے۔ یہ محض تمہارے ڈراوے ہیں، ہم پر ہرگز کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ بالآخر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے بھی انہیں ہلاک کر ڈالا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔